ہم آج مبارکباد پیش کرنے کے لیے دو جنتوں کے درمیان، دو سورجوں کے بیچ میں، دو شہزادوں کے بیچ میں، دو بھائیوں کے بیچ میں آج بی بی کے جشن کو منعقد کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں۔ مولا عباس کے روضے کا گنبد یہ ہے، مولا حسین کے روضے کا گنبد وہ ہے، اور ان دونوں گنبدوں کو سلام کرتے ہیں۔ یہاں بھائیوں کے دیار میں بہن کا جشن منعقد ہے۔ وہ شہزادی زینب کے جو ثانیہ زہرا ہیں، جو شریک مقصد حسین ہیں، جو شریکت الحسین ہیں۔ دیکھیے اگر آج نائبۃ الزہرا ہیں وہ شہزادی کہ اگر آج دنیا میں رسول نہ ہوتا تو توحید کو عام کرنے والا کوئی نہیں تھا، ہمارا سلام ہو اس رسول پہ۔ لیکن اگر نجف کا مولا نہ ہوتا تو پھر رسالت دنیا میں نہ بچتی، ہمارا سلام ہو جناب امیر پہ۔ لیکن اگر آج یہ کربلا نہ ہوتی تو خود علی کی ولایت دنیا میں ماننے والے کتنے لوگ ہوتے۔ غدیر کو بچانے والی سرزمین کا نام کربلا ہے، مگر ہمیں آج اس یقین کے ساتھ اس بارگاہ میں کہتے ہوئے فخر حاصل ہے کہ اگر شہزادی زینب نہ ہوتی تو پھر امام حسین کی شہادت کو بچانے والا کوئی نہ تھا۔ جناب زینب نے کربلا کو جس طریقے سے بچایا، یہی وہ کربلا کا دیار ہے، یہی وہ خیمے تھے۔ خدا لعنت کرے یزید پر، خدا لعنت کرے یزیدیوں پر، خدا لعنت کرے یزیدیت پہ کہ جس وقت اس نے عصر عاشور کے بعد میں یہ سوچا اور یہ دیکھا کہ اب حسین اور حسین کے ساتھی مارے جا چکے ہیں، اب ہم جیسے چاہیں گے تاریخ کے رخ کو موڑ دیں گے۔ لیکن جناب زینب نے حسین کے مقصد کو عام کر کے اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنے خطبوں کے ذریعے، اپنے مشن کے ذریعے سے شام کے دیار میں جا کے جن جن باتوں کا بطلان کیا تھا یزید نے، ان کو اپنے خطبوں میں پیش کر کے جناب زینب نے بتایا کہ کربلا اس حقانیت کا نام ہے۔ اگر جناب زینب کو امام حسین اس کربلا میں نہ آتے تو پھر کربلا ایک شبخون کا نام ہوتا، لیکن کربلا وہ پیغام نہ ہوتا جسے ابدی پیغام کہتے ہیں، جسے آفاقی پیغام کہتے ہیں۔ جناب زینب نے اپنے پیغام کے ذریعے سے کربلا کو کربلا بنا دیا، اور آج اسی لیے انجمن غلامان سیدہ زینب کا یہ پیغام ہے کہ ہم بی بی زینب کے نام سے، دیکھیے کہیں بھی چلے جائیے آپ، لیکن سب سے پہلے جی چاہتا ہے کہ اس شہزادی کے روضے کو سلام کریں کہ جس نے خود کربلا کو کربلا بنایا، جس کی وجہ سے آج کربلا دنیا میں محفوظ ہے۔ انجمن غلامان سیدہ زینب کا یہ مشن ہے کہ جہاں جہاں شہزادی زینب پہ لٹریچر تیار ہو، آج اسی لیے کربلا معلیٰ میں جناب سید رضوان مہدی کو اعزاز سے نوازا گیا، جناب سید سراج مہدی صاحب کو مدعو کیا گیا، اس لیے کہ ہندوستان سے لے کے ہندوستان کے باہر تک اس پیغام کو عام کیا جاتا ہے، اس مقصد کو عام کیا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ہر سال جب سے سیریا میں راستے مسدود ہوئے ہیں، شہزادی زینب کے نام پہ انجمن غلامان سیدہ زینب پہلی شعبان کو یہاں ان کا جشن منعقد کرتی ہے۔ آج بھی محترم جناب ڈاکٹر نایاب ہلوری صاحب، محترم جناب وقار سلطان پوری صاحب، محترم چندن فیض آبادی صاحب، جناب حسن اعظمی صاحب، آیت اللہ شمیم الحسن صاحب قبلہ کی صدارت میں محترم جناب ندیم اصغر صاحب، سب نے خراج عقیدت پیش کیا، جہاں دوسرے ممالک کے حضرات بھی تشریف لے آئے، عدیل صاحب پاکستان سے تشریف لے آئے، اور بہت کامیاب جشن منعقد ہوا جہاں لوگوں نے خراج عقیدت پیش کیا اور جشن کو جشن کی طریقے سے منایا گیا۔ اور انشاءاللہ اے جاگی تھیں یتیموں کے جو ہمراہ میں زینب، اب تک وہی احساس حرم جاگ رہا ہے۔ شہزادی کونین تیرا عزم سلامت، سب سوتے ہیں شبیر کا غم جاگ رہا ہے۔ کربلا جاگ رہی ہے، کربلا کے روزے جاگ رہے ہیں، کربلا کے زائرین جاگ رہے ہیں، حر کے مقدر کی طرح سے جاگ رہے ہیں۔ جب دنیا اپنے نرم اور گرم بستروں میں سو جاتی ہے، اس وقت کربلا سب کو آواز دیتی ہے۔ شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے، جس طرح سے دھوپ، پانی اور ہوا سب کے لیے۔ ہر عبادت گاہ سو جاتی ہے اپنے وقت سے، ہر عبادت گاہ سو جاتی ہے اپنے وقت سے، جاگتی رہتی ہے لیکن کربلا سب کے لیے۔ زائرین سے گزارش ہے کہ اپنے دامن مراد کو زمین کی طرح سے پھیلا دیں۔ ابو طالب کے شہزادے، ابو تراب کے شہزادے اس وقت سخاوت پہ آمادہ ہیں، اس لیے کہ جشن میں بھیک مانگی جاتی ہے، مرادیں مانگی جاتی ہیں، آرزویں مانگی جاتی ہیں۔ یہ دعاؤں کی مقبولیت کا لمحہ ہے۔ پالنے والے یہ جو زائرین کربلا میں آئے ہوئے ہیں، اے غریب کربلا، اے سلطان کربلا، کوئی بھی بے مراد واپس نہ جائے، سب کی حاضری قبول ہو، سب کی زیارت قبول ہو، سب کی مرادیں پوری ہوں۔ نعرہ حیدری!